اگر دنیا میں تمہیں کسی سے محبت ہو جائے تو تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ یقیناً تم اس محبت کو چھپاؤ گے، تم چاہو گے کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ تو یہ جو تہجد نماز ہے نا، یہ مالک حقیقی سے محبت کا اظہار ہے۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے تو اللہ سے محبت کرنے والا اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوتا ہے، بس وہ اور اس کا رب۔ جب تم دنیا والوں کی محبت دنیا والوں سے چھپاتے ہو تو یہ تو سب سے بڑی ہستی سے اظہار محبت ہے۔ تم اسے دوسروں کے سامنے کیوں بیان کرو کہ تم تہجد گزار ہو؟ یاد رکھو، جب تم اس ذات حقیقی کو جان جاؤ، اس کے عشق میں ڈوب جاؤ، تو وہ خود اعلان کروا دیتا ہے اور دنیا کی ہر چیز تم سے محبت کرنے لگتی ہے۔ اور جان رکھو، تم سجدوں کو نہیں چنتے، تمہیں سجدوں کے لیے چن لیا جاتا ہے۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ تہجد سے معجزے کیسے ہوتے ہیں، اور آخر اللہ کن لوگوں کو تہجد کی توفیق دیتا ہے؟ وہ تہجد کی دعاؤں کو قبول کب فرماتا ہے، اور وہ کیا نشانیاں ہیں؟ تو سنو، تمہارا رب فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھے رات کی تنہائی میں پکارے، میں اس کی تقدیر پلٹ دوں، میں اس کا نصیب بدل دوں۔ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کو عطا کروں۔ تہجد وہ واحد ایک ایسا نشانہ ہے جو کبھی اپنا ٹارگٹ مس نہیں کرتا۔ رات کی تاریکی اللہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے وہ روشنی ہے جو معجزات کی راہ دکھاتی ہے۔ اگر تمہارا دل یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، تو جان رکھو کہ وہ عرش کے خزانوں کا مالک ہے۔ کن کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی وہ تمہیں آزما رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ دیری تو ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی یہ آیت کہتی ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کو سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے۔ اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہیں، ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دل شکستہ نہ ہونا اور غم نہ کرنا، کیونکہ یہ وقت اسی لیے لایا گیا ہے کہ یہ جانا جائے کہ تم میں سے سچے مومن کون ہیں، لہٰذا اس کے آگے جھکنا، اس سے مدد طلب کرنا تمہارا عین تقاضا ہے۔ دعا کی قبولیت کی خاص نشانی دل کا سکون ہے، اور جب یہ حاصل ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ قبولیت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب تم در در جھولی پھیلانے کی بجائے صرف رب پر یقین رکھ کر اس کے سامنے جھکتے ہو، اسی سے مدد مانگتے ہو، اور اللہ جب تم سے راضی ہو جاتا ہے تو ہر گزرتا دن تمہیں تمہاری منزل کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تمہاری ہر کی گئی دعا، تمہارا ہر کیا ہوا سجدہ، اللہ کو یاد کرنا تمہیں تمہاری منزل کے قریب کرتا ہے، اور پھر وہ کن فرماتا ہے اور جھولیاں بھر دی جاتی ہیں۔ تو بس امید مت ہارو اور اپنے رب پر بھروسہ رکھو، کیونکہ آخر وہی ہے جو تمہاری باتیں سنتا ہے۔ یہ جان رکھو کہ اللہ از دی بیسٹ لسنر۔ وہ تہجد میں نکلے ہوئے تمہارے تمام آنسوؤں سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ تمہاری تقدیریں پلٹ دے گا، اور ایک وقت آتا ہے جب انسان کی عقل خود حیران رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کس قدر حسین زندگی لکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور تیرا رب تجھے بھولنے والا نہیں۔ تمہاری قسمتوں کا بگڑنا اور بدلنا، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، اور وہ جو چاہے تمہاری تقدیروں کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنی عبادتوں کو ادا کرتے رہو، تاکہ وہ تم سے راضی ہو جائے اور تمہاری تقدیریں پلٹ دے، اور اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آمین۔